الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله مولانا العظيم رب العزت وحدہ لا شریک میں لائق ہے کہ جس نے اپنی مخلوق اندر بعض مخلوق نو دوسری سے فضیلت اور درجہ عطا کر دیا۔ اگر اللہ کی اس تقسیم نو، اللہ کی اس درجہ بندی نو اسی ہی شکل و صورت اندر قبول کر لیا جائے جی اللہ نے پسند فرمائی ہے کہ انہوں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کیا جانتا ہے، اور اگر اللہ کی تقسیم اور وہی درجہ بندی میں قبول نہ کردیا ہوا اپنی مرضی میں دخل دیتا جائے تو یہ نام بھی نافرمانی۔ اللہ نے اس کائنات میں اور یہ اندر جو کچھ موجود ہے اپنی مرضی اور منشا کے مطابق پیدا ہے۔ وہی مخلوق کنیاں قسم کی ہے اور پھر ہر قسم کے کنے افراد ہیں یہ وہ تو سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ قرآن مجید اندر سورہ مدثر اندر خود ارشاد فرمایا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ۔ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تواڈے رب دے جڑے لشکر ہیں، تواڈے رب دی جڑی مخلوق ہے مختلف قسم دی، انہوں اودے تو سوا اور کوئی نہیں۔ وہ خود ہی اپنی مخلوق کے بارے اندر ہر قسم کی معلومات رکھتا ہے۔ بنان اندر بھی انہیں کسی کو مشورہ نہیں لیا، کسی کو پوچھیا نہیں، تے جانتا بھی وہ خود ہی ہے۔ ساری مخلوق جو اعلیٰ اشرف اور بہترین مخلوق اللہ نے انسان نو بنایا، جہدے نال ساڈا بھی تعلق ہے۔ اللہ کرے کہ اسی اپنی انسانیت کو قائم رکھ سکیں۔ اصل بات یہ ہے اگر انہوں قائم رکھ لیا تو جس طرح اللہ نے اعلیٰ اور اشرف بنایا ہے، ساری مخلوق کو بہترین انہوں تخلیق فرمایا ہے، یقین جانو اللہ او دے مطابق ہی پھر ساڈے نال سلوک کرے گا، ساڈے نال او دا رویہ ہوئے گا۔ جے اساں اپنی انسانیت نو قائم نہ رکھیا، انسانیت دے چہرے سے ایک بدنما داغ بن کے ابھی اللہ کے سامنے پیش ہوئے تو پھر جنی ذلت اور رسوائی ساڈی ہوئے گی کسی دوسری مخلوق کی نہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پہلے سے قسمہ کھا کے سارے بہتر اعلیٰ اور اشرف ہون کا اعلان کیتا ہے مختلف مقامات پہ۔
قرآن مجید اندر ساری تعریف اور توصیف جگہ جگہ پہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اساں آدم کی اولاد کو فضیلت اور بزرگی دے دی. یہ سب کو بلند مقام اور مرتبہ متعین کر دیتا ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور پھر دلائل اور ثبوت دیتے نے اپنے اس دعوے اور اپنے اس اعلان دے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا تسی دیکھتے ہو مختلف قسم دیا سواریاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور دور اندر اس وقت دیا سواریاں کا ذکر کردیا ہوا انہوں کا نام لیا قرآن مجید اندر. فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. تہاڈی سواری واسطے اساں گھوڑے بنا دیتے، خچر بنا دیتے، گدے بنا دیتے. کسی جگہ پہ اونٹ کا ذکر کر کے فرمایا کہ اونٹ تہاڈے واسطے بنا دیتے. یہاں سے تسی بار برداری کا بھی کام یہاں کو لیندے ہو، یہاں سے سواریاں بھی کرتے ہو، سفر بھی قطع اور طے کرتے ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آئندہ ایسیاں ایسیاں سواریاں اسی بنان والے اور انسانوں واسطے لیاؤن والے ہاں جنہوں کا اج تمہیں کوئی علم نہیں، جنہوں اج تسی نہیں جانتے. چنانچہ اسی دیکھ رہے ہوں کہ نت نیا نیا سواریاں سارے واسطے اللہ مہیا کر رہے ہیں. ساری برتری کی ایک دلیل کی دیتی ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. فرمایا کوئی سواری فضا اندر اڑ رہی ہوگی، زمین سے تیزی نہ دوڑ رہی ہوگی، سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی جا رہی ہوگی، جتنے بھی کتے دیکھو گے سواریاں مختلف قسم دیا ہون گیا لیکن سوار ایک ہی ہوگا اور وہ کون ہے؟ انسان. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اندر، سری اندر، سمندر اندر، فضا اندر، ہر جگہ سے سوار اساں انسان نو بنایا. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور بہترین پاک سے صاف ستھرا رزق اساں انہوں عطا ہے. جنیاں چیزاں اساں پیدا کیتیاں نے انہوں سے بہترین جہاں سن وہ یہ خوراک اور یہ غذا سے یہ واسطے رزق بنایا. وہ مثال قرآن مجید اندر جا بجا موجود ہیں. ایک مثال بڑی ہی عجیب و غریب ہے اللہ نے جڑی سارے سامنے رکھی ہے، اپنی صنعت کی، اپنی کاریگری دی اور سارے تے انعام فرما دیا ہوئے سانو احساس دلایا ہے کہ تسی ذرا دیکھو سارے جانور کدی خشک چارہ کھاندے نے، کدی تازہ چارہ کھاندے نے، چھلکے کھاندے نے، تسی پھل کھا کے وہ جو کچھ فضلہ پھینک دے ہو وہ کھاندے نے. تے اساں انہاں دے جسم اندر ایک ایسی مشین لگا دیتی ہے، ایک ایسا نظام قائم کر دیتا ہے کہ وہ کھا کے اس قسم کی چیزاں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. انہوں نے جسم اندر ایک پاسے گوبر کی نالی چل رہی ہے، دوسرے پاسے خون کی نالی چل رہی ہے. کہ ان دو کے درمیان اصلا تھوڑے واسطے کی بنایا ہے؟ لبنا خالصا، خالص دودھ پیدا کرنا. ایسا آپریٹس لگا دیتا ہے اللہ نے، ایسا ایک کارخانہ چلا دیتا ہے جانور کے جسم اندر کہ ایک پاسے گوبر بن رہا اور گوبر کی نالی چل رہی ہے، دوسری طرف خون دیا شریانہ چل رہی ہیں. لبنا خالصا، ان دو کے درمیان ایسا خالص دودھ ایسا بنایا ہے کہ جس کے اندر گوبر کی بدبو نہیں مل سکتی، جس کے اندر خون کی رنگت نہیں آنے سے ہو سکتی. ساری برتری اور سارے آلہ اور ارفا ہون کی بے شمار دلیل قرآن مجید اندر موجود ہیں. میں عرض کی ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق اندر جڑی تقسیم فرمائی ہے، جڑی درجہ بندی کی ہے، وہ تو بہتر تقسیم اور درجہ بندی کوئی اور ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ درجہ بندی انہیں کی ہے جنہیں سانو بنایا ہے.
جڑا ساڈا خالق ہے جنہیں سانو پیدا کیتا ہے وہ تو بہتر اپنی مخلوق نو کوئی ہور سمجھ ہی نہیں سکتا. اور مخلوق ساری وہی ہے، یہ اندر بھی کسی نو اعتراض یا کلام کی گنجائش نہیں کہ وہ کوئی تجویز دے کہ ایس مخلوق نو کیوں اس طرح بنا دیتا، اینو کیوں نہیں اس طرح بنا دیتا. کافروں نے اعتراض کیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے تو اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا ہے کہ سارا کچھ انہیں ہی بنایا ہے، ہر چیز اسی کے قبضے اور اختیار اندر ہے، تے دوسری طرف تو جڑی کتاب سانو پڑھ کے سنانا ہے یہ اندر کتے مچھر دا ذکر ہے، کتے مکھی دا ذکر ہے، کتے مکڑی دا ذکر ہے، کتے کوئی چیز کتے کوئی چیز. اگر تیرا رب اتنا عظیم الشان ہے، اتنا بڑا ہے، وہ اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ انہوں مچھر تے مکھیاں دی مثالاں بیان کرن دی کی ضرورت پئی؟ یہ اعتراض کیتا محمد الرسول اللہ. اللہ نے قرآن اندر وہ جواب دیتا، فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مینو مچھر یا مچھر کے پر کی مثال بیان کردے ہوئے شرم نہیں آتی کہ کنی معمولی اور چھوٹی جی چیز ہے، میں وہی مثال بیان کر رہا. مچھر بھی میرا بنایا ہوا ہے، وہ پر بھی میرا بنایا ہوا ہے، آسمان بھی میرا بنایا ہوا ہے، زمین بھی میری بنائی ہوئی ہے. میں اپنی مخلوق کو جس چیز کی مثال چاہوں بیان کر دوں. کہ تسی ذرا میدان اندر آؤ، اعتراض کرنے والے ہو، میری کتاب اندر نقص ڈھونڈن والے ہو، تسی آؤ. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے پوری روئے زمین دے انسانوں آؤ ذرا میدان اندر، غور نل ہوش نل توجہ نل سنو. اللہ فرما رہے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ. اللہ نو ایک طرف چھڑ دیو، اللہ نو ایک پاسے رہن دیو. ستا آسمانوں دے فرشتے بلا لو، ساری روئے زمین دے جن اکٹھے کر لو، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع کر لو. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ تو سوا جنوں جنوں بلانا جے بلا لو. زندگی میں دے دینا، قیامت تک سارے مل کے کوشش شروع کر دیو، نتیجہ کی نکلے گا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ. تسی سارے مل کے اکٹھے ہو کے قیامت تک کوشش کرتے رہو تو ایک مکھی بھی نہیں بنا کے لیا سکو، ایک مکھی نہیں بنا سکو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. مکھی بنانا تو بہت بڑی بات ہے. اگر میری بنائی ہوئی مکھی، میری پیدا کی ہوئی مکھی، اِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تواڈے کولو کسی چیز کا کوئی ذرہ لے جائے، تواڈی کوئی معمولی جی چیز لے کے اڑ جائے، سارے فرشتے وہ پیچھے لگ جان، سارے جن وہ پیچھے دوڑ پیں، سارے انسان انہوں پکڑن کی کوشش کرن، لا یستنقذوہ منہ، میری بنائی ہوئی مکھی کو اپنی وہ چیز واپس چھڑا نہیں سکتے. اللہ فرمایا مینوں کوئی حیا نہیں محسوس ہوندی اس بات اندر، کوئی جھجک نہیں مینوں محسوس ہوندی کہ میں مکھی دی مثال بیان کر دیاں، مچھر دی مثال بیان کر دیاں، زمین دی مثال دے دیاں، آسمان دی مثال دے دیاں. سب کچھ میرا بنایا ہوا ہے، میں اپنی مخلوق جو جڑی چیز نو چاہواں تواڈے سامنے بطور مثال بیان کروں. تو اللہ چونکہ پیدا کرنے والا ہے ہر چیز دا، بنان والا ہے ہر شے دا، اس واسطے وہ تو بہتر اپنی مخلوق دے بارے اندر کوئی نہیں جانتا. انسان نو سب تو بہتر اور اعلیٰ بنایا. پھر انسان دیا اگے دو قسم بنا دیتیاں، انہوں جنس دے اعتبار نال دو حصیاں اندر تقسیم کر دیا. انسان نو بڑی واضح جی بات ہے کہ جنس دے لحاظ نال انسانوں کی تقسیم دو حصے اندر اللہ نے فرمائی.
ایک نو مذکر کیا گیا، دوسری جنس نو مؤنث کیا گیا، اپنی زبان اندر اسی کہیے کہ ایک نو مرد بنایا، ایک نو عورت بنایا، یہ بھی اللہ نے تقسیم کی ہے، مذکر اور مؤنث بنائے، مرد اور عورت بنائے، ایک نظام چلان واسطے، ایک سلسلہ قائم فرمان واسطے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہی منشا ہے، ورنہ یہ تو بغیر بھی وہ جو کچھ چاہتا کر سکتا، اور انہیں کیتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جس ویلے بغیر باپ دے اللہ نے پیدا فرمایا، لوگوں نے تعجب اور حیرانگی کا اظہار بھی کیتا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اندر بھی بکواس کی تھی، انہوں نے والدہ محترمہ کے بھی الزام اور بہتان لگائے، انہوں نے بھی بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی پیدائش سے تعجب کرنے والے ہو، تساں کبھی سوچیا نہیں عیسیٰ دا باپ نہیں ماں سے ہے کہ اسی آدم نو بغیر ماں اور باپ دونوں دے پیدا کیتا سی، اسی اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں، وہی تے ماں بھی کوئی نہیں۔ اللہ اگر چاہتا بغیر ماں باپ کے بھی سب کچھ بنا سکتا سی، لیکن انہیں یہ سلسلہ اس طرح ہی پسند فرمایا، مرد اور عورت اندر تقسیم کر دیتا انسانوں، اور پھر انہوں کی بھی درجہ بندی کی تھی، جس طرح باقی ساری مخلوق تھے اللہ نے انسان نو فضیلت عطا فرمائی، اس کے طرح مرد اور عورت کی تقسیم کر کے انہوں کی درجہ بندی بھی کی تھی۔ قرآن اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اے مردو میں تانوں عورتاں دا حاکم بنایا، تانوں عورتاں تے فضیلت اور درجہ دیتا ہے۔ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ مرد جنہوں اللہ کی یہ تقسیم پسند آ گئی، اور بڑے ہی بے غیرت اور بے شرم ہیں وہ مرد جنہوں اللہ کی یہ تقسیم پسند نہیں آئی۔ الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء 5واں پارہ، مرد عورتوں کے حاکم ہیں، مرد عورتوں کے قیم ہیں، مرد عورتوں کے کھان پین اور دیگر ضروریات کے ذمہ دار ہیں۔ بحمد اللہ سانو اللہ کی یہ تقسیم پسند آئی اور اسی یہ دیتے راضی اور خوش ہو گئے۔ جنہوں نے یہ تقسیم پسند نہیں آئی انہوں نے اپنے اللہ نے ہی نہیں منیا، کیونکہ جدا فیصلہ قبول نہ کیتا جائے پھر حقیقتاً انہوں ہی قبول نہیں نہ کیتا جائے کہ تیری یہ حیثیت میں قبول نہیں کرتا، مینو تیرا یہ مقام اور مرتبہ قبول نہیں، اس واسطے تیرا فیصلہ بھی مینو قبول نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے مطابق عورت نو جنی عزت دیتی ہے، عورت نو جو مقام دیتا ہے وہ دنیا دا کوئی مبلغ، دنیا دا کوئی مذہب، دنیا دا کوئی دین دے ہی نہیں۔ کیا یہ تو بڑا مقام اور مرتبہ عورت واسطے کوئی ہو سکتا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اللہ کے نزدیک تواڈے جو اچھا دیندار، اچھا مسلمان، اچھا مومن وہ ہے جدا سلوک اپنے گھر اپنی بیوی نال اچھا ہے۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا میری مثال سامنے رکھ لو، میرا سلوک اپنی بیویاں نال بہت اچھا ہے۔ ایمان نو پرکھن دا معیار یہ دیتا کہ اللہ کے ہاں وہ مومن اچھا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان اچھا ہے جدا سلوک اپنے گھر اپنی بیوی نال اچھا ہے۔ جدا سلوک اپنی بیوی نال اچھا نہیں وہ اللہ کے ہاں اچھا مسلمان نہیں، وہ اچھا ایماندار نہیں۔ اللہ کی قسم یہ تو بڑا درجہ عورت میں اور چیز دیتا جاتا کہ یہ ذریعے ایمان واقعہ ہے، یہ ذریعے اسلام کا جائزہ لیا ہے۔ عورت کو مختلف روپا اندر، مختلف انداز اندر، مختلف حیثیت اندر پیش فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ چار بڑے بڑے روپ بیان کیتے. سب تو پہلے نمبر تے عورت نو ماں دے روپ اندر پیش کیتا ہے. ماں کی حیثیت اندر عورت کو بیان فرمایا ہے اور ماں کا مقام اور مرتبہ دسدے ہوئے فرمایا لوگوں جنت کتنے تلاش کرتے پھرتے ہو؟ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت تے تہاڈی ماں دے قدماں تھلے. جنت کتنے لبدے ہو؟ اپنی ماں دے قدماں تھلے جنت کو تلاش کرو. جنت ایتھے ہی ہے. جہاد کتنی بڑی عبادت ہے کہ اپنی جان اللہ کے رستے اندر پیش کر دینا، سر سے کفن بن کے نکلنا، شہادت کی خواہش اور آرزو لے کے نکلنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں. زبانی گلاں اسی سارے ہی کر سکتے ہیں، لیکن جس ویلے عملی صورت سامنے آتی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا امتحان ہے. جہاد ایک نوجوان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ لشکر تیار ہو رہا ہے صحابہ کا جہاد واسطے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جہاد واسطے جانا چاہنا، مینوں بھی نال لے چلو، مینوں بھی اجازت فرماؤ. آپ فرماندے نے تیرے ماں باپ زندہ نے؟ عرض کی تھی جی ہاں زندہ نے. فرمایا انہوں کی خدمت واسطے کوئی ہور گھر ہے؟ کہنے لگا جی نہیں، انہوں نے میں ہی بیٹا ہاں، اور تے کوئی گھر نہیں، اور میں جہاد اندر جانا چاہنا، مینوں اجازت فرما دیو. فرمایا جا کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، فجاہد فیہما، تو انہوں کی خدمت کرے گا اللہ تینوں جہاد دا اجر اور ثواب دے. ماں کے روپ اندر عورت کو پیش کی، ماں کی خدمت کر جا کے اللہ تینوں جہاد کا اجر اور ثواب دے گا. جو کچھ مجاہدہ واسطے اللہ نے تیار کیتا اور انہوں کہنا ہے میں تیرے نال وعدہ کرنا کہ انہوں ہی اجر اور ثواب میں تینوں اللہ کو لے کے دیا. جا کے ماں کی خدمت. ایک تابعی ہوئے نے حضرت اویس کرنی، بڑے مشہور رحمہ اللہ. وہ دور رہندے تھے بغداد اندر. ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اندر سنیا، ایمان لے آئے، مگر ماں اینی ضعیفہ ہے، اینی کمزور ہے، اینی بڈھی ہے کہ انہوں چھڈ کے آ نہ سکے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندر حاضر نہیں ہو سکے ماں نو چھڈ کے، کیونکہ انہوں ضرورت تھی بیٹے کی خدمت کی، کوئی اور او دا پرسان حال نہیں تھی. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو یہ نصیحت فرمائی کہ ایک اویس نامی شخص ہے، کرن قبیلے نال دا تعلق ہے، بغداد دے رہن والا ہے. میرے تو بعد اگر کسی نال او دی ملاقات ہوئے تے او اللہ دا اتنا مقرب اور محبوب بندہ ہے، میری امت واسطے او دے کولوں دعا کرایا جائے. وہ ماں دی خدمت کی وجہ نال حضور دی خدمت اندر حاضر نہیں ہو سکے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نال ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی دی. جہڑیاں جہڑیاں نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں سن وہ انہوں نے انہوں پوچھیاں، جنہ تو سب تو بڑی نشانی یہ تھی پہلے نام پوچھیا، قبیلے کے بارے اندر پوچھیا، تے پھر حضرت عمر فرماندے نے رضی اللہ عنہ کہ تانوں فلبیری دی بیماری بھی ہوئی تھی کبھی؟ وہ کہنے لگے جی ہاں ہوئی تھی. کہ فرمایا وہ ٹھیک ہو گئی؟ کہنے لگے بالکل ٹھیک ہو گئی. حضرت عمر فرماندے نے کہ اجے اینا داغ تواڈے جسم دے کسی حصے تے باقی ہے نا؟ ایک درہم کے برابر داغ ہے نا جسم کے کسی حصے تے؟ انہوں نے کہا بالکل ہے. اور یہی نشانی دسی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جس ویلے مطمئن ہو گئے کہ یہی اویس کرنی ہے کہ حضرت عمر فرمان لگے پھر دعا کرو میرے واسطے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واسطے. اس بندے نو اس مقام سے کس چیز نے پہنچایا؟ ماں کی خدمت. ماں نو چھڈ کے نہیں آتا. ماں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں تلے ہے. اسلام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا دوسرا روپ جڑا ہے وہ بہن کی شکل اندر سارے سامنے رکھیا
کسی بھائی دی بہن دی عزت سے کوئی حرف آنا ہوگا کہ وہ جان دینا اپنے واسطے فخر سمجھتا ہے. اور کیا یہ بھی فخر ہے کہ اپنی بہن کی فوٹو لوگوں نے سینیاں تے لگانا پھر کوئی یہ فخر ہے؟ یہ فخر سمجھ لیا جی. اور سرکاری بھی اس سالے اپنی بہن کی فوٹو غیر مردوں نے سینیاں تے سجا کے فخر سمجھے ہو. بہن کی عزت اور عصمت واسطے کہ جان دینا کوئی معمولی بات سمجھ ہے. فلیس منی جن نے جان بوجھ کے اس سنت تو منہ موڑیا وہ میرے نال کوئی تعلق نہیں، وہ میری امت وچ ہوئی. بیوی کی حیثیت اندر اسلام نے پیش کیتا ہے عورت نے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی حیثیت متعین کردے ہویا، بیوی کا درجہ دسدے ہویا پہلے تو قرآن اندر اللہ نے فرمایا. ساڈا یہ جو سبق مسلسل چل رہا ہے رحمان دے بندیاں دیا نشانیاں، ان اندر ہی اگے یہ نشانی بھی آ رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے کو دعاواں کرتے رہتے ہیں. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. دن رات انہوں کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے اللہ سانو نیک بیویاں عطا کر. عورت کی دعا ہوتی اللہ نیک خامد عطا کر، کیونکہ نیک ساتھی کا مل جانا یہ انتہائی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے. کسی الدنیا کلها متاع، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا ساز و سامان نال بھری. انہوں سمجھ لینا چاہیے کہ ساری دنیا کے ساز و سامان سے بہترین چیز مینو مل گئی. فرمایا میرے بندیاں کی ہر وقت دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ نیک ساتھی عطا کری. کیوں یہ دعا ہوتی ہے؟ اس واسطے کہ اگر ایک ساتھی نیک بیوی کی صورت اندر عورت کا چوتھا روپ سارے سامنے بیٹی لیکن علیہ وسلم نے ایک صحابی آندے دیکھے جنہوں کا نام سی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی شان والے صحابی نے، بڑے بلند مقام والے صحابی نے، جنہوں کی شان اندر قرآن اتریا. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يذهب بنار. وہ آ کے ماحول نو کسی اور پاسے نہ موڑ دے. وما يدريك لعله يزكى. وہ دے مقام دا تانوں کی علم ہوئے اے جڑے تواڈے سامنے بڑے بڑے چودھری اور سردار بیٹھے ہوئے نے اے تے او دی جُتی دی خاک دے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ساڈیاں ماواں آپ دے کول بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات نو جنہ اندر حضرت عائشہ شامل ہیں اور وہ بیان کرتی ہیں یہ حدیث. آپ نے فرمایا عائشہ اٹھو تسی اندر چلیاں جاؤ، ایک پاسے ہو جاؤ. عرض کی تھی کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا او عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں، تسی ہن میرے کو اٹھ جاؤ، کسی پاسے ہو جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیہ نے هو رجل اعمى یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ کے رسول کی خدمت اندر عرض کی تھی هو رجل اعمى، وہ تے نابینا شخص ہے اے اللہ کے رسول، یعنی وہ تے دیکھ نہیں سکتا، انہوں تے نظر نہیں آتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ پھر کی فرمایا؟ فرمایا وہ تے واقعی نابینا ہے، انہوں تے نظر نہیں آندا لیکن تانوں تے نظر آندا ہے.
تسی تے نابینیاں نہیں دے نا، اٹھ جاؤ اس کو. پردہ اینا کو ضروری قرار دیتا کہ نابینے شخص نو تسی دیکھو گیا تے گناہگار ہو جاؤ گیا. اٹھ جاؤ. تے جڑی بے حیا عورت لکھاں دے مجمع اندر اپنے آپ کو خود پیش کرے وہ دے بارے اندر تہاڈا کی خیال؟ اسلام وہ دے کولوں بھی لنگیا ہوئے گا؟ انہوں مسلمان کیا جا سکے گا؟ بدکاری دیاں مختلف صورتیں ہیں، مختلف ایدے حصے ہیں، جسم دا ایک ایک عضو بدکاری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے العینان تزنیان، اکھیں جس ویلے غیر محرم نو دیکھدیاں نے، مرد دیاں اکھی دیکھن یا عورت دیاں اکھی دیکھن، العینان تزنیان، اس ویلے اکھی بدکاری کر رہی ہوں، اکھی زنا دا ارتکاب کر رہی ہوں. عورت نو تے بڑا درجہ اور مقام اللہ نے دیتا سی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی بڑی عزت اور او دا بڑا احترام بیان فرمایا. اسی انہوں کتنے لے آئے ہیں اور انہوں کی بنا دیتے، اور وہ اینی بے وقوف واقع ہوئی ہے کہ جنس اللہ ماشاء اللہ کہ دو آنے کی بھی کوئی چیز فروخت کرنی ہوئے تو وہ تے بھی فوٹو عورت کی اینی سستی اور ارزاں کر لیا انہیں اپنے آپ. یہ عزت ہے یا یہ ذلت ہے؟ یہ بدبختی ہے یا یہ خوش نصیبی ہے؟ ساری بات اس کو چلی تھی کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، یہ اندر جو کچھ پیدا کیتا ہے اللہ نے پیدا کیتا ہے. درجہ بندی اللہ نے کیتی ہے اپنی مخلوق دی، یہ مقام اور مرتبے نو اسے نہیں متعین کیتا ہے. سب تو بہترین مخلوق انسان اللہ نے بنائی. ان سارے انسانوں کو اللہ نے بہترین انسان جڑے سن انہوں نبی بنایا علیہ السلام. نبوت کوئی معمولی درجہ اور مقام نہیں، نہ نبوت الیکشن نل ملی، نہ فلور کراسنگ نل ملی، نہ ہارس ٹریڈنگ نل ملی. نبوت کس طرح ملی؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ کا اعلان ہے کہ اے مینوں ہی پتا ہے کہ نبی کنوں بنانا ہے. میں اپنی مرضی نل چندا رہا اپنے بندیاں چوں نبی بنان واسطے، جنوں چاہیا میں چنیا. یہ اتنا بلند مرتبہ ہے، اتنا بلند مقام ہے نبوت دا کہ یہ دیتے اللہ کی مرضی تو سوا کوئی اور فائز ہو ہی نہیں سکیا. بڑیاں کوششاں کیتیاں لوگوں نے، ساڈے ملک اندر پنجاب اندر بھی ایک پہنگے نے بڑی کوشش کی تھی، لیکن ہن تک لعنتاں پیندیاں نے اور قیامت تک پیندیاں رہن گیاں. جدوں بھی وہ کوئی نہ لوے گا وہ تے لعنت ہی برساوے. اللہ نے یہ انعام دیتا جنوں دیتا، اللہ کی مرضی اور منشا ہوندی تے او یقیناً کسی عورت نو بھی یہ انعام دینا. یہ انعام کسی عورت نو بھی اللہ دینا. لیکن قرآن اندر اعلان فرمایا وما ارسلنا من رسول الا رجالا نوحی الیہم، کہ اسا آدم تو لے کے علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن نبی جن رسول جن پیغمبر بھی بنا کے بھیجے، جنہ دی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 تک پہنچ دیے. فرمایا وما ارسلنا من رسول الا رجالا، آدم تو لے کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم اسا جن نبی اور پیغمبر بھی بنائے سارے ہی مرد بنائے، کوئی بھی عورت نبی نہیں اسا بنائے. کیونکہ اللہ نے ایک تقسیم کار کر دیتی ہے. مرد دے ذمے کچھ اور چیزاں لگائیاں نے، عورت دے ذمے کچھ اور چیزاں لگائیں. اور عقلی طور سے بھی سوچا جائے، یہ بھی ہے نا قرآن ساڈا دین
عقل اور فکر کا دین ہے. قرآن پڑھیا پیا ہے. افلا تعقلون افلا تذکرون. تسی سوچتے نہیں, تسی غور نہیں کرتے, تسی عقل کو کم نہیں لیندے. قرآن پڑھیا پیا ہے اس دعوت دا کہ سوچو, عقل کرو, ہوش کرو, عقلی دلیل لو کہ عورت نبی کیوں بن کے نہیں آئی, عورت نو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا. اگر عورت نبی بن کے آ جاندی تو وہ پردہ کر کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوندی تے لوگاں دے دل اندر یہ خواہش رہنی سی کہ اسی اپنی نبی نو دیکھیا ہی نہیں, انہیں تے پردہ ہی کیتی رکھیا, برقع ہی لئی رکھیا. تے جے او بغیر برقعے اور بغیر پردے دے سامنے بہ کے کہندی میں تہاڈی نبی ہاں, تے او امت دیاں ماواں بہناں نو پردے دا مسئلہ دس سکتی سی؟ خود تے بے پردہ بیٹھی ہوندی تے انہاں نوں پردہ کس طرح کراؤندی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ خود بے پردہ بیٹھی ہوندی سامنے تے امت دیاں خواتین نو, امت دیاں ماواں بہناں دھیاں نو او پردہ کرن دا کس طرح حکم دیندی؟ کیونکہ یہ نبی دی شان دے خلاف ہے کہ جیڑا کام او خود نہ کرے او کہندا نہیں کرنا. اور اللہ دا سب تو غصہ تے ناراضگی اس شخص سے ہے جیڑا کچھ کہے تے کچھ کرے. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ فرماندے نے کہ تسی او کام دوسریاں نو کیوں کہندے ہو جیڑا خود نہیں کرتے. میرا سب تو غصہ وہ دیتے ہے جیڑا کبے کچھ تے کرے کچھ. نبی بے پردہ بن کے بیٹھی ہوندی امت دے سامنے تے پردے دا حکم نہیں دے سکتی سی. دوسری چیز, نبی کی موجودگی اندر کوئی امتی امام نہیں بن سکتا. نبی دی موجودگی اندر امتی نو امامت کران دا حق ہی نہیں پہنچتا. یہ نبی دی توہین ہے, نبی دی شان اندر گستاخی ہے کہ نبی پیچھے ہوئے تو امتی اگے امام بنیا ہو. اللہ نے عورت نو امامت دا حق ہی نہیں دیتا کہ اے مرداں دی امام بن سکے. عورت نبی بن کے آندی تے انہیں جماعت نہیں کرا سکنی سی تے پھر وہ دی شان اندر گستاخی ہوندی نا کہ کوئی امتی اگے کھڑا ہوندا تے نبی پیچھے کھڑی ہوندی. تیسری چیز, اللہ نے عورت کی فطرت ہی ایسی بنا دیتی ہے کہ ہر مہینے چند دن یہ ایسے آنے نے جدوں یہ مسجد اندر ہی نہیں آ سکتی. نماز سے پڑھنی بعد کی بات ہے, مسجد اندر داخل نہیں ہو سکتی. تے پھر امت ہفتہ انتظار کرتی رہی, 40 نمازیں اکٹھیاں کر لینی کہ اجے نبی پاک نہیں ہوئی اس واسطے جماعت نہیں کرا سکتی, مسجد نہیں آ سکتی. کچھ سوچو ذرا, عقل تو بھی کم لو. جس ویلے انہوں ضرورت محسوس ہوندی اللہ کے قائم کیتے ہوئے نظام کے مطابق وہ خواتین جہڑیاں ایسے پیشے نال متعلق ہیں جتھے با پردہ طور سے وہ جا سکتی ہیں, مثلا تعلیم و تربیت ہے, خواتین جا کے تعلیم دیندیاں نے, پڑھاندیاں نے, لیکن انہوں کی فطرت نو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ 3 مہینے کم از کم انہوں نے چھٹی مل سکتی ہے جس ویلے انہوں نے ہاں ولادت کا موقع آئے. میٹرنیٹی لیو ملتی انہوں با تنخواہ 3 مہینے. تے اگر نبیہ دے گھر بچہ پیدا ہون والا ہوندا تے 3 مہینے امت چھٹی کر کے بیٹھی رہندی نا. لیکن ہن تے معاملہ دے برعکس ہے, ہن تے 1 دن بھی چھٹی نہیں نہ کیتی جاندی. ولادت تو 1 دن پہلے بھی تقریر ہوندی. اللہ نے جو تقسیم کر دیتی ہے اپنی مخلوق اندر, جو درجہ بندی کر دیتی ہے, انہوں قبول کر لینا ہی ایمان ہے. اور او دے خلاف چلنا, او دے خلاف سوچنا, او دے خلاف آواز کسی نے دینا, یہ ایمان دے خلاف ہے. کچھ ان کوئی بھی نہ دے دو, یہ ایمان نہیں. اور پھر انگریزی کی ایک کہاوت تسی سنی ہوئی ہے, آل دیٹ گلٹرز از ناٹ گولڈ. ہر چمکیلی چیز سونا نہیں ہوتی. اتنے بڑے بڑے اسلام دشمن لوگ بھی رہتے ہیں
جنہوں نے اسلام دا لبادہ اوڑیا ہوا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اسلام دا نام بھی 24 گھنٹے لیندے نے، لیکن ہیں اسلام دشمن، انہوں بھی پہچاننے کی کوشش کرو۔ صرف داڑھی رکھ لینا ہی اسلام نہیں، اللہ نے قرآن اندر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، تہاڈا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے، تہاڈا قول اور فعل تے عمل مطابقت کردا ہوئے آپس اندر۔ میدان بدر اندر مکے دے کافراں اور مشرکاں کول ایک بڑی وڈی داڑھی والا آیا، قرآن اندر اللہ نے جانا چوگا پایا ہوا ہے، بڑی وڈی داڑھی رکھی ہوئی ہے، تسبیح پھیردا مکے دے کافراں اور مشرکاں کول آیا، آ کے کہنے لگا میں فلاں علاقے دا سردار ہاں، میرے کو نہ سپاہ اور فوج دی کمی ہے، نہ اسلحے اور ہتھیاراں دی کمی ہے، روپے پیسے بھی بہت ہیں، تسی مینوں دسو تانوں کس قسم دی مدد کی ضرورت ہے؟ بڑا ایسا لباس پہن کے اور ایسی شکل بنا کے آیا کہ انہوں دیکھن والا کوئی شخص بھی وہ شبہ نہیں سی کر سکتا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ترغیبات دے رہا تھی کہ جو چاہو مینوں دسو کس قسم کی خدمت میں تہاڈی کر سکنا، کس قسم کی ضرورت ہے تمہیں؟ آسمان تو اللہ کی جس ویلے فوج اترنی شروع ہوئی، اللہ دے ملائکہ اور فرشتے نازل ہونے شروع ہوئے، کیونکہ اللہ نے وعدہ دیتا ہوا سی نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تسی اپنے ساتھیاں نو اپنے جان ساراں نو ذرا میدان بدر اندر لے کے چلو، ایتھے تے فرشتیاں اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، ہر ایک دا یہی مطالبہ ہے کہ اللہ میں جانا چاہنا جہاد واسطے، اللہ میں جانا چاہنا میدان بدر اندر، تسی ذرا اتنے پہنچو۔ وہ فوج جس ویلے آسمان تو اترنی شروع ہوئی، ایس قرآن اندر سورہ انفال اندر 10ویں پارے اندر اللہ نے فرمایا کہ وہ داڑھی والا، وہ بڑا بزرگ صورت تسبیح پھیرن والا، انہیں جس ویلے وہ فوج اترتی دیکھی کہ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، ہن وہ فوج آ رہی ہے جڑی میں تے دیکھ سکنا تانوں نظر نہیں آندی، تسی جانو کہ تہاڈا کم جانے، اور اتوں دوڑ کے اس قسم دے شیطان بھی اس معاشرے اندر موجود نے، انہوں نے بھی پہچانو، انہوں نے بھی دیکھو کہ وہ کدا کم کر رہے ہیں، وہ کدی کنوینسنگ کر رہے ہیں، وہ بل واسطہ کدی مدد کر رہے ہیں، انہوں سے بھی ذرا نظر رکھو۔ اسی ایک بہت بڑے بحران چو گزر رہے ہیں، اللہ کسی تے ظلم نہیں کرتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے یؤمر علیکم کما تکونون، تہاڈا حکمران طبقہ باہروں نہیں کتوں آندا، جس طرح دے تسی ہوندے ہو اللہ اسی طرح دے حاکم تہاڈے تے لے آئے، تہاڈے اعمال دے مطابق تہاڈے تے حاکم مقرر۔ خدا ظلم نہیں کرتا، اسی اگر ہن بھی نہ سنبھلے تے پھر قیامت دے دن اللہ دے ہاں جواب دین واسطے سانو تیار ہو جانا چاہیے کہ اللہ سوال کرے گا۔ رات ہی ساڈے درس اندر حدیث دے درس اندر یہ حدیث گزری سی، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر شخص نال او دا رب مخاطب ہوئے گا، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَرْجُمَانٌ، اللہ دے تے بندے دے درمیان کوئی وکیل نہیں ہوئے گا، اللہ سوال کرے گا تے بندے نو خود او دا جواب دینا پائے گا، اللہ دے سامنے جواب دین لی تیار ہو جانا چاہیے انہاں بدبختاں نو جڑے کچھ ہور سوچ رہے ہیں، جنہاں دے نظریات کچھ ہور نے۔ ایسا نہ ہوئے کہ اسی دنیا اندر بھی اپنی بدبختی کا شکار ہو جائیے تے آخرت اندر بھی ذلت اور رسوائی ساڈے تے مسلط ہوئے، اللہ ساڈے کو سوال کرے تو سانو کوئی جواب نہ آوے، اس وقت تو ڈر کے ہوں ہی اپنی اصلاح کر لئیے۔ اللہ مینوں تانوں قیامت تک آنے والے لوگوں توفیق عطا فرماوے کہ اسی اپنی اصلاح کی طرف رواں دواں ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ عورت کی سربراہی کے بارے اندر ہی تھی تے نال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت سربراہ ہی نہیں بن سکتی یا وزیر اور مشیر بھی نہیں بن سکتی؟ مسئلہ بڑا واضح ہے کہ وہ اگر سربراہ نہیں بن سکتی تو بے پردہ وزیر اور مشیر کس طرح بن سکتی؟
بنیاد تے یہی ہے کہ او دا ٹھکانہ اور او دا مستقر، او دی جائے قرار او دا گھر ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات کو اللہ نے قرآن اندر ایک حکم دیتا ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر دی بیویو صلی اللہ علیہ وسلم ورضوان اللہ علیہن اجمعین، لستن کا احد من النساء، ساری دنیا دیا عورتاں اکٹھیاں کر لیاں جان تے وہ ساریاں مل کے بھی تواڈے مقام تے نہیں پہنچ سکتی۔ لستن کا احد من النساء، جیڑا مرتبہ تانوں دے دیتا گیا ہے کہ تسی میرے حبیب دے گھر ہو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب دی ازواج مطہرات ہو، تہاڈا مقام اور مرتبہ ساری دنیا دیا عورتوں تو بلند ہے۔ پہلے انہوں نے حیثیت متعین کی تھی، پھر انہوں نے حکم کی دیتا ہے، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تسی ٹک کے آرام نال اپنے گھراں اندر بیٹھو۔ قرآن دے الفاظ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تہاڈا ٹھکانہ تہاڈے اپنے گھر ہیں، گھراں اندر آرام نال بیٹھو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تے جہالت والے لباس اور گہنے پہن کے تے باہر نہ مجلس دی زینت بنو۔ یہ پیغمبر دیاں بیویاں نو اللہ نے فرمایا جنہوں نے ساڑیاں ماواں قرار دیتا ہے، انہوں تے تعلیم یہ ہوئے کہ تسی گھر بیٹھو تے اسی کہیے نہیں تسی اسمبلی اندر جا کے بیٹھو، تسی سینٹ اندر بیٹھو، تسی فلاں جگہ کے بیٹھو۔ یہ دینداری اور اسلام ہے یا کچھ اور؟ اگر سربراہ نہیں بن سکتی اسلامی نقطہ نگاہ سے، پھر وزیر تے مشیر کس طرح بن سکتے؟ دیوس کا لفظ اسی عام سنیا ہوا ہے، لیکن سانو صحیح معنی دا پتہ نہیں دیوس کے معنی کی ہے۔ نواب صدیق حسن خان ایک بڑی معروف شخصیت ہوئی، بھوپال ایک ریاست ہے انڈیا چ، ایک وقت آیا کہ وہ دے سربراہ بنے، وہ دے والی بنے نواب صدیق حسن خان، بہت بڑے محدث، شیخ الحدیث اور قرآن و حدیث سے بہت بڑے عالم تھے، فوج اندر ایک بڑے اچھے عہدے سے ملازم تھے۔ بھوپال دا راجہ جس ویلے مر گیا تے انہاں دی شہرت تھی ساری ریاست اندر، راجے دی بیوی نے، رانی نے انہوں از خود پیغام بھیجیا کہ اگر تسی چاہو تو میں تواڈے نال شادی کرن دی تیار ہوں۔ نواب صدیق حسن خان خود پیغام بھیجیا، یہ اس ویلے فوج اندر بڑے بلند عہدے تے فائز تھے۔ انہوں نے اپنے دوستوں نال مشورہ کیتا کہ اے پیغام آیا ہے، تہاڈا کی خیال ہے؟ تے دوستوں نے یہ مشورہ دیتا، یہ رائے پیش کی تھی کہ حضرت اگر اس ذریعے نال اسلام دی کوئی خدمت ہو سکے تو بڑا ہی اچھا ہے، تسی والی بن جاؤ، اس ریاست دے مالک بن جاؤ، راجے بن جاؤ، تے نیت یہ کر لو کہ میں اسلام کی خدمت کرنی ہے، پیسے بھی ہون گے، اقتدار بھی ہوئے گا، تے جیڑیاں کمیاں ہیں، جیڑے نقائص پیدا ہو چکے ہیں ریاست اندر، وہ دور کرن دا عہد کر لو، یہ دل اندر ایک نیت کر لو، تے بڑی اچھی بات۔ چنانچہ دوستوں کے مشورے کے مطابق انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ جس ویلے قبول کر لیا تو اس رانی کی ایک عادت تھی جڑی مدت تو چلی آ رہی تھی کہ جس ویلے رعایا دربار اندر اپنی درخواست لے کے پیش ہوندی سی، ایک پاسے وہ خامن بیٹھا ہوں سی، دوسرے پاسے رانی بیٹھی ہوں سی رعایا دیا درخواست اور شکایت سنن واسطے۔ انہوں چونکہ سال ہاں سال تو ایک عادت اور معمول بن چکا سی، جس ویلے نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ نال شادی ہو گئی، انہوں نے اسی طرح لوگوں دیا شکایت اور درخواست لینیاں شروع کی تھیں، تے وہ اپنی عادت کے مطابق برابر آ کے بیٹھ گئے۔ ہوں یہ عالم دین سن، انہوں یہ بات گوارا نہیں تھی، گھر جا کے سمجھایا کہ ہن تک جیڑی تیرے کو غلطی ہوئی اللہ کو معاف کرے، لیکن آئندہ یہ کم نہیں ہونا چاہیے، یہ اندر میری بھی بدنامی ہے، اللہ کے دین کی بھی رسوائی ہے، تے تو یہ عادت اپنی بدل ہے۔ لیکن وہ باز نہ آئے،
انہیں جاری رکھی عادت. وہ دربار اندر شکایتاں درخواستاں پیش ہوندیاں سن. انہوں نے اپنے ایک طالب علم نو فرمایا کہ بھائی کل جس ویلے دربار لگے تو تو ایک سوال لکھ کے پیش کر دی. سوال کی لکھی کہ حضرت مینوں دیوس کے معنی دسے جان کے دیوس کون ہوندے. وہ دربار لگا, درخواست آئیاں, وہ سوال بھی نال ہی آ گیا. باری نال جس ویلے وہ سوال سامنے آیا تے پڑھ کے سنایا کہ اے کسی دوست نے پوچھا ہے کہ دیوس کے معنی کی ہوندے نے. لو ہن تسی غور نال معنی سنو دیوس. نواب صاحب نے کس طرح دیوس کے معنی سمجھائے اور دسے. فرمایا دیوس وہ شخص ہوتا ہے جدی موجودگی اندر او دی بیوی بے پردہ غیر محرمہ دے سامنے بیٹھی ہوئے. جدی بیوی او دی موجودگی اندر بے پردہ غیر محرمہ دے سامنے بیٹھی ہوئے او دیوس ہوتا ہے. تے جے تو کوئی دیوس اج دیکھنا ہوئے تے اے صدیق حسن نو دیکھ لے, اے دی بیوی دے کول بیٹھی ہوئے, صدیق حسن دیوس ہی. وہ رانی نو مانے سمجھ آ گئے. اس تو بعد مرد دم تک انہوں نہیں پھر کسی نے دیکھا. اگر سربراہ نہیں بن سکتی تے دیوس ہوئے گا وہ خامن جی دی بیوی وزیر یا مشیر بن کے بیٹھی ہو, وہ تو بڑا دیوس اور کون ہو سکتا. درخواست ہے کسی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, غلام حسین انہوں کا نام لکھا ہے. جڑے بیمار نے انہوں بھی صحت کاملہ عاجلہ نال نواز دے اللہ. ایک مسئلہ اور پوچھا سی مختصر جہا ہے کہ 4 رکعتوں فرض یا سنتاں کسی نے شروع کیتیاں پڑھنیاں, دوسری رکعت تو بعد تحیات بیٹھیا جاتا ہے تشہد اندر. اگر بھول کے لکھا ہے کہ اگر بھول کے درود شریف اور دعاواں بھی پڑھ لیا گئیاں لیکن تیسری رکعت واسطے اٹھنا سی کہ ہن سجدہ سہو کرنا پائے گا یا نہیں, کوئی ضرورت نہیں سجدہ سہو کرن دی. بلکہ بعض روایات تو یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ دوسری رکعت اندر جڑا تشہد بیٹھا جاتا ہے وہ دے اندر بھی سارا کچھ پڑھ کے اگر اٹھے آدمی تیسری رکعت واسطے تو یہ بھی درست اور صحیح ہے, کوئی نقصان یا کوئی مذائقہ نہیں. ضروری نہیں پڑھنا, لیکن اگر کوئی پڑھ گئے تو ثابت ہے حدیث تو کہ دوسری رکعت تو بعد تشہد اندر بھی درود شریف اور ساری دعاواں پڑھ سکتا ہے, سجدہ صاحب کی ضرورت نہیں. ان